کے سامنے، خاندان نبوت کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے مشکیزوں کو الٹا دیا، مگر مشکیزوں سے ایک خطرہ پانی نہیں نکلا۔ کہا یا رسول اللہ پانی ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو نہیں پلاتے، حسنین کریمین کو دے دیتے، لیکن یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں بھی پانی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ حسین کو پکڑو۔ حسین کو حضرت فاطمہ کے گود میں دے دیا، خود امام حسن کو بغلوں میں ہاتھ دے کر حضور اپنے مد مخابل میں لائے، اپنے چہرے اقدس کے پاس لائے۔ کہا بیٹا حسن منہ کھولو۔ مولا حسن نے منہ کھولا تو رسول اللہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی۔ کہا بیٹے حسن چوس لے، یہ شربت جام نبوت ہے۔ بیٹے صبح کی پیاس پانی سے بجھائی جائے گی، تمہاری پیاس نانا جان کے لعاب مبارک سے بجھائی جائے گی۔ امام حسن حضور کی زبان چوسنے لگے، یہاں تک کہ لعاب مبارک سے سیراب ہو گئے۔ حضرت امام حسن خاموش ہو گئے تو کہا بیٹی حسین کو دو۔ رسول اللہ نے امام حسین کو لیا، کہا بیٹا حسین منہ کھولو۔ امام حسین منہ کھولے، رسول اللہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹے حسین چوس لے جتنا چوسنا چاہتا ہے، یہ شربت جام نبوت ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو لعاب مصطفیٰ سے کھانا کھلایا گیا، شربت پلایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان کو چاہو۔ میں گزشتہ بار بھی ایک بات سنایا تھا، آج بھی وہی ایک بات سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں، تاکہ آپ کے دلوں میں حضرت امام حسین کا ادب باقی رہے، ان کا احترام، ان کی تعظیم باقی رہے۔ مگر پہلے ایک بات مجھ سے وعدہ کر لو، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا بھائی؟ دیکھو میرے بھائی، ہمارے اوپر سال میں 1 مرتبہ روزے فرض ہے، رمضان کا 1 مہینہ۔ شعبان میں روزے فرض ہے؟ نہیں ہے۔ رجب میں فرض ہے؟ نہیں ہے۔ محرم میں فرض ہے؟ نہیں ہے۔ روزے فرض ہی نہیں ہے ہمارے۔ رمضان میں 1 مہینہ، 1 مہینہ روزے رکھ لیے، پھر سال بھر تک آپ کو روزے رہنے کی فرضیت نہیں ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے، حج فرض ہے، 1 بار، بس 1 بار کر لیے، دوبارہ کرو مت کرو آپ کی مرضی، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ سال میں 1 مرتبہ 2.5% نکالے، زکوٰۃ دے دیے، وہ بھی پیسے والے ہیں تو زکوٰۃ دے دیے، زکوٰۃ ختم۔ اب روزانہ کرنا کیا ہے؟ سال میں 1 بار روزے رکھنا ہے، سال میں 1 بار زکوٰۃ دینا ہے، زندگی میں 1 بار حج کرنا ہے۔ اب پھر روزانہ کیا کرنا؟ ایک ہی کام کرنا ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ روزانہ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، روزانہ صدقہ خیرات کرنا فرض نہیں ہے، روزانہ جو ہے آپ کو کوئی اور کام کرنا فرض نہیں ہے، روزانہ صرف ایک ہی فرض ہے، only one، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اب اگر بحیثیت مسلمان اپن ایک نماز بھی مکمل نہیں کر سکے تو پھر اپن کئی کے مسلمان جی بھائی؟ ایک نماز بھی مکمل نہیں کر سکے تو کئی کے مسلمان اپن؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ پڑھیں گے؟ اچھا اس میں ہاتھ اٹھاؤ، امام حسین کے چاہنے والے کون کون ہیں؟ اوف سبحان اللہ، چھوڑ دو، کئی کو پوچھا معلوم، امام حسین کا چاہنے والا نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ سنیے، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں جو کربلا میں بچ گئے، جن کو بچایا گیا۔ امام زین العابدین بعد کربلا کے ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ منافقین بیٹھ کے رستے میں منڈیر پہ، جھاڑ تھا، جھاڑ کے منڈیر کے اوپر چبوترے پہ بیٹھ کے امام حسین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے کہ امام حسین کم اولاد والے ہیں، یہ زین العابدین اس باپ کا بیٹا ہے جس کے باپ کو اولاد بہت کم ہے، کیونکہ اس زمانے میں اولاد کم ہونا مذاق تھا اور اولاد زیادہ ہونا فخر کی بات تھی۔
اسی لیے اس زمانے میں ایک ایک آدمی کے پاس 3-3 4-4 بیویاں ہوتے تھے, 40-40 بچے ہوتے تھے. فخر کی بات تھی. وہ کتنے بچوں کا باپ ہے؟ بولے 40 بچوں کا باپ. ایسا بیٹھتا تھا. کیا ہوا میاں ایسا کہ کو بیٹا 40 بچوں کا باپ ہو. ایسا ایسا سینہ تان کے پھر روڈ پہ یوں چل رہا. کیا ہوا میاں اتنا کڑ کے کچھ رہا 4 بیویوں کا شوہر ہو. ایسا فخر کی بات تھی وہ پہلے. اب جوتے کھانے کی بات ہے. اب تم لوگ کا ٹینشن نہ کرو. پہلی بیوی کو رکھ کے دوسری کو کرے تو پہلی بیوی مرڈر کر دے رہی آج کل. ہاں کس کو دو ہے؟ میرے کو تو ایک ہے بھائی. اس لیے عزت سے بیٹھ رہا ہوں. جہاں بولے وہاں سکون سے تقریر کر رہا ہوں. 2 بیویاں رہے تو یہ تقریر کر نہیں سکتے. اس کا ٹینشن اس کا ٹینشن, مولانا کا مردہ نکل جاتا. اس زمانے میں یہ فخر کی بات تھی. تو منافقین منڈیر پہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ یہ زین العابدین اس باپ کا بیٹا ہے جس کو اولاد کم ہے. تو امام زین العابدین منافقوں, غداروں, باغیوں کی طرف پلٹ کر کہنے لگے ظالموں, تمہیں کام ہے نا دھام ہے. خالی بیٹھتے بستروں پہ لیٹتے بیویوں کے ساتھ شوق کرتے, سال کو سال بچے پہ بچہ بچے پہ بچہ بچے پہ بچہ پیدا کرتے. میرا باپ وہ ہے جس کی رات مصلی پہ گزرتی ہے, جن کا دن جائے نماز پر گزرتا ہے. میرا باپ وہ ہے جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور دن میں 1000 رکعت نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار امام حسین روزانہ رات میں 1000 رکعت اور دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. ڈیلی 2000 رکعت نماز پڑھنے والی ذات کا نام امام حسین ہے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ ان کے غلام ہو کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے تو کیسا میرے بھائی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز چہرے کا نور ہے. نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے. نماز نبی کی محبت کا ذریعہ ہے. نبی کے دل کا پہنچنے کا ذریعہ ہے. نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. نماز خبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. نماز محشر میں نجات کا ذریعہ ہے. نماز جام کوثر پینے کا ذریعہ ہے. نماز پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہے. نماز مولا کی رحمت کو جھجوڑنے کا ذریعہ ہے. نماز کے بغیر نجات نہیں ہے میرے بھائی. نماز پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آؤ نماز پڑھ لیں گے, وعدہ کر لیا تو بس. اب ایک آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. کون ہے حسین؟ گزشتہ بار جب آیا تھا جب بھی یہ بات میں نے سنائی تھی, پھر ایک بار آج سنا دیتا ہوں, ایمان تازہ کر لو. ایک صحابی کے گھر گورا بچہ پیدا ہوا اور صحابی تھے سونلے رنگ والے. صحابی کی بیوی بھی سونلی رنگ والی, انڈین کلر. انڈین کون سا کلر؟ دیکھو یہاں سے لے کے ساجد بھائی سے لے کے وہ لاسٹ والے بھائی تک پورے سونلے ہے. اس میں وائٹش کوئی بھی نہیں ہے, نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, سب سونلے ہے. ایک جنا پیچھے پر کے دیکھ رہا, میں تو وائٹ ہونا مولانا. تو گاڈ گفٹ ہے رے بھائی. ایک آدھ رہتا ویسا نہیں, ایک آدھ رہتا ویسا. 1 2 3 ہوں گے, 4 5 8 10 12 15 ہوں گے, اتنے ہزاروں میں 12 15 گورے ہوں گے. وائٹش ویری ویری فیئر جو بولتے دیکھو. ورنہ اپن لوگ اوریجنل کلر کے سولے نہیں. ارے کیا بھول کے دیکھ رہے تھے؟ کتنا بھی فیس واش لگاؤ, زبردست کوالٹی کا لگاؤ, صابن کے رگڑو, فیشیل کرو, پٹھے اوریجنل کلر ہے, جاتا ہی نہیں. کئی اپنے بچے جا رہے ہیں, میں پرسوں باربر شاپ گیا, بچہ ایک بیٹھا ایسا ہی بیٹھا باربر شاپ میں, پورے منہ کو کیا کس لگا لیا, وائٹ لگا لیا. میں ڈر گیا, جن کا بچہ ہے کیا؟
اور یہاں دو وہ رکھا کھیرے آنکھوں پہ. ارے بولا یہ کہیں کو رکھا؟ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. بولا حولہ ہو گیا. پوری صبح سے شام تک فیس بک کی گرمی لے رہا, کھیرے رکھتے کہ ٹھنڈک پہنچ جاتی. تو میں بولا یہ کیا کر رہا ہے, اس کو کہیں کو لیپ کے تھوپ کے بٹھایا, کیا کر رہا ہے؟ فیشیل ہے, فیشیل. بولا کیا ہوتا ہے اس سے؟ کلر فیئر ہوتا. اللہ ڈارلنگ, کلر فیئر ہوتا. اوریجنل کلر ہے, پٹھے ڈامبر لے کے لگڑا تو بھی نہیں جاتا. یہ اوریجنل ہے, اوریجنل. پیدا ہوئے جب سے سولے ہے, مرے تک سولے رہنے والے اپن لوگ. اوکے, یہ بات طے ہو گئی نا, یہ جانے والا نہیں ہے. مگر یہ سولے پٹھوں کی خواہش ہے بیگم گوری ہونا. ارے بیگم گوری ہونا تو امریکہ پوچھا, انڈیا میں نہیں ملتی. کیونکہ انڈیا کا کلر سولا کلر ہے, انڈیا میں سولی بیوی ملتی. ایک صاحب بولے نہیں مولانا آپ غلط ہے, میرے گھر میں گوری بیوی ہے. ابے گاڈ گفٹ ہے, تو رکھ لے, خاموش بیٹھ. سب کو نہیں ملتی, وہ قسمت والے تھوڑے چھ رہتے. وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, پٹھے سنبھال کے رکھ لے, روزانہ اس کو پکانے نہ کو دے, تو ہاتھوں سے کھلا اس کو, گوری ہے نا. سب کو نہیں ملتی, وہ سب کو نہیں ملتی گوری بیگم. گوری ہونا اچھا, دیکھنے کون جا رہے ہیں گوری بچی کو؟ کالی بہن. لوگ بہن ہے بلیک بیوٹی, انہوں جا کے بول رہے نہیں ہمارے بھائی کو گوری ہونا. اماں کیا پیارے بات ہے, دیکھو آپ. آگے اماں ہلو بول, تیرا شور سن لے کے کہیں تے کو چھوڑ دیں گا, وہ الگ مصیبت. چچورے پنے کے ماحول بنے ہوئے مسلمانوں کا نہیں. دیکھو کبھی بھی گوری نہیں دیکھنا, دینداری دیکھنا. کیا دیکھنا؟ گوری مل گئی, آپ لا لیے, گھر کو آ گئی, آئے بات پولیس اسٹیشن میں بٹھائی تو, کیونکہ آپ گوری ڈھونڈے, اخلاق والی نہیں ڈھونڈے. آپ گوری ڈھونڈے, دیندار نہیں ڈھونڈے. گوری ڈھونڈے, اچھی نہیں ڈھونڈے. گوری ڈھونڈے, بڑوں چھوٹوں کا عزت ادب احترام لحاظ رکھنے والی نہیں ڈھونڈے. اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا, بعد میں رنگ بعد میں دیکھو, خاندان بعد میں دیکھو, صلاحیتیں بعد میں دیکھو, دینداری پہلے دیکھو. کیونکہ جو بیٹی دیندار اپنے گھر میں ہوتی ہے وہ سسرال کو آتی ہے تو سسرال کو بھی دیندار بنا دیتی ہے. بچی دیندار ہونا, کیا ہونا؟ اور جو بیٹی اپنے ماں باپ کا ادب کرتی ہے وہ اپنے ساس سسرے کا ادب کرتی ہے. جو اپنے بھائیوں کا احترام کرتی ہے وہ اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے. جو اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے وہ اپنا سسرال سنبھال لیتی ہے. جو گوری ہے اگر خدا نہ خواستہ بد اخلاق ہے تو جمعگیاں بعد میں ہوں گے, پولیس اسٹیشن میں نام پہلے لکھایا جائے گا. اسی لیے بیوقوف خواہشات مت کرو, اچھی خواہش رکھو, اچھی خواہش رکھو, دینداری کو طلب کرو. دیندار مل گئی, علم والی ڈھونڈو. علم بھی اس کے اندر ہے تو اب اس کے اندر رنگ روپ دیکھو. یہ چیزیں بعد میں, پہلے دینداری ہے میرے بھائی. تو اب آؤ, صحابی تھے, ان کا رنگ سولا تھا, ان کے اہلیہ کا رنگ بھی سولا تھا, مگر اللہ کے حکم سے فضل سے گاڈ گفٹ ان کو گورا بیٹا پیدا ہوا تھا, انتہائی گورا بیٹا. جب وہ صحابی وہ بچے کو گھر کے باہر لے کے نکلتے تھے, منافقین الزام لگاتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, یہ کسی اور کا بیٹا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. صحابی بولے یہ قوم جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتی, ان کا احترام نہیں کرتی, یہ میرا کیا خیال کرے گی, میرا کیا لحاظ رکھے گی. ایسی ظالم قوم کی بات کو میں جوتی پہ رکھتا ہوں.
یہ کہہ کر صحابی باتوں کو نظر انداز کرنے لگے، منافقوں کے مذاق کو، تہمتوں کو، الزاموں کو لائٹ لینے لگے۔ ایک دن گزرا، 4 دن گزرے، 6 مہینے گزرے، سال گزرا، 2 سال گزرے، 4 سال گزر گئے، مگر تہمتوں کا سلسلہ، الزام تراشی کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا۔ صحابی کو ایک دن جلال آیا، صحابی بولے نادانو آج تو تمہارا کام کر کے ہی ہوگا۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کے دربار مصطفیٰ میں رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، بے چینی بے قراری کے عالم میں گئے، رسول اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا فیصلہ فرما دے، یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے؟ نبی مسکرانے لگے، مسکرا کے پوچھے صحابی ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ منافقین الزام لگا رہے ہیں، 1 دن 2 دن نہیں 4 سال سے مجھ پر، میری بیوی پر تہمت لگائی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا بچہ نہیں کسی اور کا بچہ ہے، کیونکہ یہ گورا ہے اور ہم سولے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھا دی۔ صحابی بھی بیٹھ گئے، ان کی اہلیہ بھی بیٹھ گئی، ان کا بچہ بھی بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیگر صحابہ جو پہلے سے اس محفل میں موجود تھے، حضور ان سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ صحابی ادھر بیٹھے تھے، حضور بات چیت کر رہے ہیں دیگر صحابہ سے۔ کچھ دیر بعد حضرت امام حسین حجرے سے نکلے اور تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ کون تشریف لائے؟ ذرا زور سے بولو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ نام بھی کتنا پیارا ہے، دیکھو قربان جاؤ خالی نام کے، یہ نام بھی لیے تو مسئلے حل ہو جاتے، بلائیاں ٹل جاتی، مصیبتیں رک جاتی، آفات ختم ہو جاتے، بیماریاں چھٹ جاتی، یہ نام میں وہ تاثیر ہے۔ حضرت امام حسین چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے پیارے پیر لے کر تشریف لائے، 2-2.5 سال کے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں، 2-2.5 سال کے امام حسین وہ چھوٹے چھوٹے پیر لے کے آئے۔ امام حسین جیسے ہی حجرے عائشہ سے نکلے، سارے صحابہ کی نظر ان پہ پڑی، ادب حسین کے لیے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو لڑکا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، صحابی بھی کھڑے ہو گئے، ان کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے ادب حسین کے لیے۔ امام حسین آئے، رسول اللہ کے گود میں بیٹھ گئے، اور جب میرا حسین آ جاتا میرا نبی سب چھوڑ دیتا، صرف حسین سے میرا نبی پیار کرتا بس۔ امام حسین حضور کی داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں، اور حضور امام حسین کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی رخسار مبارک چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی گلے چوم رہے ہیں۔ امام حسین حضور کی داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں، حضور کے گال مبارک کو حسین چوم رہے ہیں، آئے ہائے ہائے، چوم رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد یہ سلسلہ کچھ دیر تک چلتا رہا، پھر اس کے بعد امام حسین چلے گئے، پھر سے یہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا اب تک صبر کر سکتا تھا کر لیا، 4 سال گزر گئے آقا، لیکن اب صبر کی ساری حدیں ٹوٹ گئی میرے آقا، اب برداشت نہیں ہو رہا، سرکار فیصلہ فرما دے، یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، جا جا صحابی لے جا، یہ تیرا بیٹا ہے۔ صحابی اٹھے، رشک کرنے لگے، کرتے کرتے سرکار کے قدموں پہ گرے، سر اٹھائے، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، اب تو میرا ایمان بن گیا، یہ میرا بیٹا ہے، مگر میرے آقا اب باہر نکلوں گا منافق بولے گا یہ کسی اور کا بیٹا ہے، گلا پکڑ کے کہوں گا نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر وہ دلیل پوچھے تو کیا دلیل دوں؟ تو آمنہ کے لال نے کہا، میرے صحابی کیا تو نے نہیں دیکھا جب حسین آیا ادب حسین کے لیے سب کھڑے ہوئے، تو بھی کھڑا ہوا، تیری بیوی کھڑی ہوئی، تیرا بیٹا بھی کھڑا ہوا۔ صحابی سن لے، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔